السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انظار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، آج کے ٹاپک میں ہم جانیں گے قضا نمازوں کو اور قضاء عمری نماز کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ سب سے پہلے دوستو، ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہر مسلم مرد عورت کو، ہر مومن کو 5 وقت کی نماز وقت سے پڑھنی چاہیے۔ اگر کبھی بھی غفلت کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ قضا کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ اگر عصر کی نماز نکل جائے اور عصر کی نماز کو پڑھ نہ پائیں تو کوشش کیجئے کہ اس کو مغرب کی نماز میں ہی اس کو ادا کر لیا جائے، کیونکہ اگر جان بوجھ کر اگر آپ اس کو ڈیلے کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جان بوجھ کر قضا کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے غور کرنا ہے کہ کوئی بھی نماز کو جان بوجھ کر قضا نہ کریں، بلکہ نماز کو نماز کے وقت پر ہی ادا کریں۔ اب جان لیتے ہیں کہ کون سی نماز کی کتنی رکعت قضا کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو امید کرتے ہیں کہ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ کون سی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک بار آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ تو فجر کی نماز کی اگر قضا کرنی ہو تو اس کی 2 رکعت فرض قضا کی جائے گی۔ ظہر کی نماز میں 12 رکعت ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل۔ لیکن اگر ظہر کی نماز کی بھی اگر قضا کریں گے تو اس کی بھی 4 رکعت فرض ہی قضا کی جائے گی۔ عصر کی نماز میں 8 رکعت ہوتے ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض۔ اگر عصر کی نماز بھی قضا کریں گے تو اس کی بھی 4 رکعت فرض ہی ادا کیے جائیں گے، سنت کی کوئی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ مغرب کی نماز میں 7 رکعت ہوتی ہیں، 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل۔ تو اگر مغرب کی نماز کی بھی اگر قضا کرنی چاہیں تو وہ بھی 3 رکعت فرض ہی ادا کی جائے گی، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور لاسٹ میں آ جاتی ہے عشاء کی نماز۔ تو عشاء کی نماز میں 17 رکعت ہوتی ہیں، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر واجب اور 2 رکعت نفل۔ اس میں 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر واجب قضا کرنے ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی نماز کی کتنی رکعت قضا کرنی ہوتی ہیں۔ اب قضا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس پر غور کر لیتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر عصر کی نماز اگر آپ کی نکل جائے کسی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوشش کریں کہ اسے مغرب میں ہی اس کو ادا کر لیں۔ اب مغرب میں جب آپ ادا کریں گے تو اس کا طریقہ یہ رہے گا، پہلے آپ مغرب کی نماز کو ادا کیجئے، اس کے بعد میں 4 رکعت فرض قضا نماز عصر کی نیت کر کے اور ان کو بھی ادا کر لیجئے۔ ایسے ہی اگر کوئی سی بھی نماز ہے اس کو اگلی نماز میں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب دوستو، بات آ جاتی ہے عمری قضا کیسے کری جائے۔ تو عمری قضا کے لیے غور کرنا ہے، جیسے کہ ویسے ماشاءاللہ کل شب بارات ہے، تو کل کی رات میں آپ لوگوں کو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے نفل کا اہتمام کیجئے۔ پوری رات بھر آپ کو عبادت کرنی ہے تو نفلی عبادت کیجئے، یعنی رات بھر نفل پڑھیے۔ قضا نمازوں کی ادائیگی کرنا چاہیں تو قضا نمازوں کی ادائیگی کیجئے، رات بھر تسبیحات پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے، جس طریقے سے بھی آپ سے عبادت ہو سکتی ہے پوری رات عبادت کیجئے۔ تو اگر آپ قضا نمازوں کی عمری قضا اگر پڑھنا چاہیں تو وہ کیسے پڑھتے ہیں، چلیے اس پر غور کر لیتے ہیں۔ عمری قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہماری غفلت کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور جو ہمارے ذمہ آ جاتی ہیں، تو ان نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ یہ رہے گا، ہمیں ان نمازوں کا اندازہ لگانا ہوگا کہ ہم نے جو نمازیں ہماری قضا ہوئی ہیں وہ کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، اور ان کا اندازہ لگا کر ہمیں ترتیب سے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ جس کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اس کو نمازیں پڑھنے کا، ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے نیت کرے، جیسے اگر قضا نمازوں میں ظہر کی نماز کو ادا کرنا ہے تو اس کی نیت کے الفاظ یہ ہوں گے کہ میری ظہر کی نمازوں میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی ہے
یا جو سب سے آخری ہے میں اس نماز کی نیت کر رہا ہوں یا نیت کر رہی ہوں، اور یہ نیت کر کے آپ نیت باندھیں اور قضا نماز کو ادا کریں۔ یہ ظہر کی نماز کا اگزامپل تھا۔ اب جو بھی نماز ہو، جس نماز کو بھی قضا کرنا ہو، اس نماز کا نام لے کر اور اس کی نیت کریں۔ جیسے ایک ایگزامپل اور لے لیتے ہیں، اگر مان کے چلیے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے تو اس کی نیت ایسے کریں گے، میری عشاء کی جتنی بھی نماز آج تک قضا ہوئی ہیں ان میں سے سب سے پہلی یا ان میں سے سب سے آخری نماز کی میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس طرح سے نیت کریں اور قضا نماز کو ادا کریں۔ اور آپ لوگوں سے ہماری التجا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ نمازوں کو وقت پر ہی پڑھا جائے۔ اگر کسی وقت کسی غفلت کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ قضا کر لیں، اور قضا کرنے کا طریقہ یہی رکھیں کہ آپ سیم ڈے میں 5 نمازوں کا جو فگر ہے وہ کمپلیٹ کر کے ہی سوئیں۔ جیسے مان کے چلیے صبح فجر سے لے کے اور عشاء تک 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ اگر کسی غفلت کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی سی وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے تک، یعنی عشاء کی نماز تک آپ ان تمام نمازوں کی فگر یعنی 5 وقت کی فگر پوری کمپلیٹ کر کے ہی سوئیں۔ یعنی جو بھی نماز آپ کی نکل گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، اس نماز کی بھی قضا سیم ڈے میں ہی کر لیں، آگے کے لیے یا اگلے دن کے لیے نہ اس کو چھوڑیں۔ کوشش کریں کہ جس نماز کو اگر آپ کو قضا کرنا ہو، اگر جس وقت میں اگر نکل گئی ہے تو اس کے اگلے وقت میں اس کو قضا کر لیں۔ اگر ایسا نہیں بھی کر پاتے ہیں آپ تو اس دن کے اندر عشاء کی نماز کے بعد اس نماز کو جو بھی قضا آپ کی ہو گئی ہے وہ ضرور قضا کر کے اور آپ اپنی نمازوں کی پوری فکر کر لیں۔ تو دوستو یہ تھا نمازوں کو قضا کرنے کا طریقہ اور قضاء عمری کو پڑھنے کا طریقہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔